ضروری ہے، ایمان کا رشتہ ہونا چاہیے۔ انہو عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کے اعمال بالکل تیرے کردار سے مختلف ہیں۔ تو اللہ کو ماننے والا، وہ اللہ کا انکاری، تو اللہ کا دوست، وہ اللہ کا دشمن، تو کفر سے نفرت کرنے والا، وہ کفر سے جرانہ قائم کرنے والا۔ نوح علیہ السلام نے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کیسے پیغمبر کی نظروں کے سامنے رب العالمین نے بیٹے کو ڈبویا، غرق کیا، فرمایا حال بینہما الموج فکان من المغرقین، فرمایا باپ اور بیٹے کے درمیان تکرار جاری تھی، اس تکرار کے درمیان رب العالمین نے پانی کی ایک موج داخل کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے بیٹا غرق ہو گیا۔ اب جب اللہ سے سوال کیا، اللہ نے کہا خبردار فلا تسأل ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، خبردار آج کے بعد ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے پتہ نہیں۔ اگر دوبارہ سوال کیا بیٹے کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نبوت کے کٹہرے سے نکال کر جہالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ رب ہے، رب جو نہ کسی سے ڈرے نہ کسی سے دبے۔ اسے آپ کہیں یہ وہابیوں کا رب ہے، یہ رب ہے، اور یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اور ادھر عقائد دیکھو، عقائد بڑھیا کے بیٹے کی جان نکال کے جا رہا تھا اسرائیل، اس نے پیر عبد القادر جیلانی کو آواز دی تھی، پیر عبد القادر جیلانی میرا تو اکلوتا بیٹا۔ پیر صاحب نے ایسے ہاتھ ساری روم کی تھیلی، اس دن جتنے بڑے تو ساری تھیلی چھین لی، وہ چھینا جبکہ میں پھٹ بھی گئی، روح ساری نکل کے بھاگ گئی، جتنے مرے تھے سارے اٹھ گئے، سارے اٹھ گئے۔ پھر بھکتی کی انتہا ہے، اللہ کو جا کے شکایت کی کہ آج تو میں نے جتنے کیس کیے تھے سارے مسلم پاس۔ اللہ نے کہا چپ کر جا، چپ کر جا، زیادہ قریب میں نہ پڑ، ایک دن کا خسارہ تو ہم برداشت کر لیں گے، زیادہ قریب میں پڑے گا تو آپ کا جتنے مرے سب کو اٹھا دیں۔ یہ رب ہے جو اپنی مخلوق سے ڈر رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے، مسلمانوں کے عقیدے، اور ایک اتنے دھڑلے سے کہتا ہے بندے مر گئے، قبر کے اندر منکر نکیر آ گئے، پوچھا بھائی تیرا رب کون ہے؟ کہا میں تو پیر صاحب کا دھوبی۔ پھر من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ میں تو پیر صاحب کا دھوبی۔ بھی تیرا دین کیا ہے؟ میں پیر صاحب کا دھوبی۔ فرشتے نے پریشان ہو کر اللہ سے شکایت کی، یا اللہ تیرا کوئی عجیب بندہ آیا ہے، ہر سوال کا ایک جواب دیتا، میں پیر صاحب کا دھوبی۔ اللہ نے کہا چلو ہمارے نیک بندے کے کپڑے ہی دھوتا تھا نا، چلو بخش دو اس کو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ پیر صاحب کے کپڑے دھوتا تھا، وہ بخشا گیا، ہم جو ہر مہینے اس کے نام کی 11ویں دیتے ہیں ہمیں نہیں بخشے، ہمیں تو بخشے۔ اب یہ بات یہ نہیں کہ کونے خانچے میں کہیں کہی گئی، جو یوٹیوب پہ یہ کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ سنیں دیکھیں۔ ایک بندہ بھی اس جلسے میں ایسا پڑھا لکھا ایک بندہ بھی نہیں تھا جو اٹھ کے اتنا سوال کرتا کہ قریشی صاحب یہ جو قبر کے اندر کی ریکارڈنگ ہے یہ تیرے پاس کہاں سے؟ بھی فرشتے نے پوچھا، پھر مردے نے یہ جواب دیا، پھر اللہ کے پاس بھی گیا، پھر اللہ نے اسے بخش بھی دیا۔ یہ ساری ریکارڈنگ، یہ اندر برزخ کی ریکارڈنگ ہے، یہ تیرے پاس کہاں سے؟ اگر کوئی اتنا بھی پوچھے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ یہ شرف اور یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے صرف اہل حدیث کو دی ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کھڑا دین ہے جسے
24 کریٹ کا گولڈ کہتے ہیں نا، وہ چیز ہے، 10 بندے بھی ہاتھ لگائیں وہ کالا نہیں پڑے۔ اور یہ آرٹیفیشل والوں کے پاس شو روم میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، پسینے والا ہاتھ ہے، اس پہ دھبا آئے گا، یہ پسینے سے نمکیات سے کالا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کھوٹا ہے، وہ سونے جیسا دکھتا ہے، سونا نہیں ہے۔ اور قرآن و سنت اصل سونا ہے، سونے جیسا دکھتا نہیں ہے، اصل سونا۔ تو اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بندہ تھوڑا سا عقل سے سوچے۔ اب نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول نہیں، بیٹے قبول نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا ٹالتا نہیں ہے، یہ مشرکین کا، وہ جس کی چاہے ٹال لے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ گناہ گاروں کی سنتا نہیں، گناہ گاروں کی سنتا نہیں، یعنی ان کی مانتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، ان کی مانتا نہیں۔ اس لیے پھر جملہ ہے ہماری اس کے آگے اس کے آگے، یعنی ہم وایا اللہ سے کال ملاتے ہیں، وایا پیر، وایا مزار، وایا قبر، ہماری اس کے آگے اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں، اس کی ٹالتا۔ اب آپ دیکھیے گناہ گار کی اللہ سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں۔ شیطان سے دنیا میں کوئی بڑا گناہ گار ہے؟ شیطان سے کوئی بڑا گناہ گار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو جنت سے نکالا، جنت سے نکال دھتکار دیا، اس نے باہر نکل کے اللہ سے ایک دعا کی، شیطان نے دعا کی، اور وہ دعا قرآن میں ہے، اے اللہ تو نے مجھے نکال تو دیا، رجیم مردود سب کچھ بنا دی، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ میری عمر کو لمبا کر۔ نوح علیہ السلام سے تو کہا، دوبارہ سوال کیا تو نبوت سے ہٹا کر جہالت میں کھڑا کر دیا۔ اور ابلیس نے دعا کی تو اللہ نے کہا الہ یوم الوقت المعلوم، جا قیامت تک ہم تجھے مہلت دیتے، جا جو کرنا ہے کر لے، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، لیکن یہ یاد رکھ لے، تو یہ کہتا ہے نا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لاقودنہ کا صراط المستقیم، میں سیدھے راستے پر جا کر کے بیٹھوں گا، اور جو سیدھے راستے پر آئے گا اسے بھٹکاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، اس پہ تیرا داؤ پیچ اس پہ نہیں چلتا۔ اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کیا، جس کے نتیجے میں وہ آج تک زندہ ہے، اس دعا کے نتیجے میں۔ تو یہ کہنا کہ اللہ گناہ گاروں کی سنتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ خود کو شیطان سے بھی زیادہ بڑا گناہ گار سمجھتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، اور پیغمبر سے زیادہ ان پیر فقیروں کو نیک سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کی ٹال دی، پیغمبر کی ٹال دی۔ تو یہ عقیدہ اپنا درست کر لیجیے۔ دعائیں وہی سنتا ہے جس کی چاہے، البتہ قبولیت کے لیے چاہے دعا ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قبولیت کے لیے بنیاد 4 بات، اس میں سے سب سے پہلی بات عقیدہ توحید۔ اگر آپ کے دل میں توحید راسخ نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، شرک جڑا ہوا ہے، تو آپ تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، خیرات کریں، نمازیں پڑھیں، کچھ بھی قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں۔ توحید پہلی چیز ہے۔ ایک مزیدار بات آپ کو بتاؤں، بریلویوں کے جو بانی ہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عالم 70 عبادت گزاروں پر بھاری وزنی، ایک عالم، یہ حدیث ایک عالم 70 عبادت گزاروں پر بھاری۔ تو چھوٹے شیطانوں نے بڑے ابلیس سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟
عبادت گزاروں پر ایک عالم 70 عبادت گزاروں پر کیسے بھاری؟ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ابلیس بڑے نے کہا کہ تم کل صبح فلاں جو شہر کی جامع مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، اس کے راستے میں فلاں چوک پر گیٹ سے آگے آ جانا، اور میں بھی تمہیں وہیں ملوں گا، اور اس کا جواب میں خود ہی تمہیں دوں گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ فجر کے وقت نماز سے پہلے بڑا ابلیس بھی آ گیا، چھوٹے بھی جمع ہو گئے۔ اب سب سے پہلے اذانوں سے بھی پہلے وہ جو عابد عبادت گزار تہجد پڑھنے والے لیکن جاہل، تہجد پڑھنے والے لیکن جاہل، وہ آئے گزرے تو شیطان نے ان کو روکا۔ اب یہ پڑھا رہا ہے، بڑا شیطان پڑھا رہا ہے چھوٹے شیطانوں کو، سمجھا رہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اس نے روک کر ان عبادت گزاروں سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ جو سوئی کا ناکا ہوتا ہے، ناکا کہتے ہیں جس میں سوراخ ہوتا ہے اور اس میں سے آپ دھاگا بناتے ہیں، اس کو ناکا ہوتا ہے، یا پنجابی میں چھید بولتے ہیں۔ سوئی کے چھید میں سے جو دھاگا ہم گزارتے ہیں، اس چھید میں سے اللہ تعالیٰ اگر سوئی کے چھید میں سے اونٹ گزارے تو کیا وہ گزار سکتا ہے؟ تو سارے کے سارے عبادت گزارنے کا پاگل ہوتے، اور ہم سے دھاگا نہیں ڈلتا تو اونٹ ڈالنے کی بات کرتا۔ وہ چلے گئے بچے۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ علماء عمل میں کتنے پیچھے اور کمزور ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ دی کہ بالکل روشنی سی ہو گئی تھی، فجر کا ٹائم بھی جیسے ختم ہونے والا، مولوی بھاگا بھگایا، آستینیں سیدھی کی اور بھاگا جا رہا ہے کہ نماز کا ٹائم ختم نہ ہو۔ تو بڑے ابلیس نے روکا، حضرت چھوٹا سا ایک مسئلہ، جلدی پوچھ، میری نماز جا رہی ہے، جلدی پوچھ۔ اس نے وہی سوال کہ یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے میں سے اگر ایک اونٹ گزارنا چاہے تو کیا وہ گزار سکتا ہے؟ اب وہ عالم ہے، اس نے کہا بے وقوف آدمی، تو ایک اونٹ کی بات کرتا ہے، وہ 100 اونٹ بیک وقت گزارنا چاہے تو وہ گزار سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بڑے ابلیس نے کہا یہ جو رسول اللہ نے کہا ہے کہ 70 عبادت گزاروں پر ایک عالم بھاری ہے، اب آپ نے خود دیکھا ان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ اتنا کمزور ہے، اللہ کو ایسے سمجھا ہوا ہے جیسے خود کہ ہم سے دھاگا نہیں لگتا تو اللہ سے اس کو اپنے جیسا سمجھا ہوا۔ اب یہ تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، تسبیحاں پڑھیں، لوٹے اٹھائیں، مصلے اٹھائیں، کچھ مرضی، اس کا کچھ اجر ملے گا ہی۔ اور یہ جو عالم گیا ہے اللہ اس کا اتنا پختہ یقین ہے، اتنا پختہ ہے۔ دیکھو کیسے کہا کہ تو ایک اونٹ کی بات کرتا ہے، وہ 100 اونٹ بھی بیک وقت نکال رہا، اکٹھے نکال رہا، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کا۔ اب یہ ایک رکعت بھی پڑھے گا نا، اس کا اجر ملے گا، وہ 10 پڑھیں گے تو یہ جو عمل قبول کرنے والی جو چیز ہے، سب سے پہلے آپ کا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ توحید پر راسخ ہونا چاہیے، توحید پر پختہ ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے عقیدے میں توحید نہیں ہے، دیکھیے ہم یقین مانیے بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں، شرک اس قدر پھیل چکا ہے کہ اب شرک نہیں لگتا، لوگ اس کو شرک سمجھنا ہی چھوڑ، گناہ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں لگنے لگتا، ہوتا وہ گناہ ہے لیکن اتنا عام ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو بخواب اجل ہو چکے ہیں
لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، آپ مشکل کش باندھتے ہیں، جو قبروں کے اندر اپنی کروٹیں بھی نہیں بدل سکتے، آپ کی نظر میں وہ آپ کی بگڑیاں بنانے والے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بنیادی بات قبولیت کے لیے عقیدہ توحید کو رکھا۔ ہر پیغمبر جو دنیا میں آیا اسی دعوت کو لے کر آیا، سب سے پہلے یہی دعوت دی۔ اللہ کے حبیب نے بھی مکے میں 13 سال تک ایک ہی دعوت دی، لوگوں تمہارا ایک ہی رب ہے، ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، ایک تمہارا رازق مالک ہے، اپنا دکھڑا سناؤ تو اسی کو سناؤ، رونے کا دل چاہتا ہے تو اسی کے آگے رو، جبین نیاز اسی کے آگے جھکاؤ، اپنا دست سوال اسی کے آگے اٹھاؤ، اپنی طلب کا دامن اسی کے آگے پھیلاؤ۔ میرے لطف کرم کو میرے بندے ایک مرتبہ آزما تو صحیح، میرے دروازے پر آ تو صحیح، گلے کرتا ہے میں تیری سنتا نہیں، ایک مرتبہ میری دربار میں، میرے دروازے پر، میری چوکھٹ پر آ کر دستک تو دے۔ فرمایا تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے دروازے پر بندہ آئے، اللہ رب العالمین آنے والے کی قدر کرتا ہے، اس کے آنسو اپنے دامن رحمت سے ہے۔ اس میں آتا ہے ایسا شخص دنیا کے اندر بالکل بوڑھا ہو گیا، ضعیف العمر ہو گیا، کمر بھی جھک گئی، بینائی جاتی رہی، کانوں کی سنائی بھی جاتی رہی، زبان سے گویائی بھی جاتی رہی، سفید ہو گئے، انگلی کے سہارے چلتا ہے۔ ایک وفادار بیوی تھی، وہ کو پیاری ہو گئی، جوان اولاد نے بیویوں کے کہنے پر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس کی بہویں یہ کہتی ہیں اس بڈھے باپ کو گھر سے باہر نکال، اس لیے کہ ساری رات کھانستا ہے، دمے کا مریض ہے، اب اس گھر میں یا یہ ہوگا یا ہم ہوئیں گی۔ جوان اولاد اس بوڑھے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے، جیب خالی ہو جاتی ہے، غریبی میں سارے رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں، بن جاتے ہیں سب رشتہ دار۔ جب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی میں، وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، وہ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جیب خالی ہو گئی، چند ٹکے بچے تھے، علاج معالجے پہ لگ گئے، اب اس کو دنیا میں اپنے لیے کوئی در نظر نہیں آتا۔ اولاد کا چھٹکارا ہوا، اپنے گھر سے نکلتا ہے، گلی میں نکلتا ہے، گھر کے سارے دروازے بند دیکھتا ہے، ایک اللہ کے گھر مسجد کا دروازہ کھلا دیکھتا ہے، ڈرتے کیونکہ ساری زندگی مسجد میں کبھی قدم نہیں رکھا، آج اولاد نے نکالا، آج مجبور ہو کر اللہ کے گھر میں قدم رکھنے کے لیے آیا، اللہ کے گھر میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا، ایک صدا آئی من یجیب المضطر اذا دعا، اے بے قصوں کی سننے والا، اے بے قصوں کی آواز اور فریاد اور دکڑا سننے والا، بے قصوں تیرے دروازے پر آیا ہے، میں بھی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بوڑھے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ اس کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے، اللہ کے دروازے پر آ کے تو دیکھ، آپ کی جوان بچیاں گھر میں موجود ہیں،
رشتے نہیں ہوتے، شادیاں نہیں ہوتی۔ ارے جن جادو ٹونے ٹوٹ کے کچھ نہیں ہے، اللہ پہ یقین کرو، آدھی رات کو وضو کرو، گھر میں جب بتی بجھ چکی ہو، گھر والے سارے سو چکے ہوں، مصلی بچھاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، جتنا رو سکتے ہو رب العالمین کے آگے رو، اور اللہ سے کہو رب العالمین جب تو نے بیٹیاں دی ہیں، ان کے ہاتھ بھی تو کرے گا، ان کے گھر بھی تو بسائے گا، جب تو نے مجھے جوان اولاد عطا کی ہے، ان کا روزگار کا انتظام بھی تو کرے گا۔ اللہ رب العالمین تو دیکھو، ہم تو مانگتے نہیں، عادت نہیں، غیر اللہ سے مانگنے کی اتنی لت پڑ گئی ہے، ہم مانگتے ہیں۔ اور ایک تو راکیوں نے ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، میں تو خود حیران ہوتا ہوں، اہل حدیث پہ بھی حیران ہوں، اتنے راکی بوتلیں جائے ہوئے لوگ پھر رہے ہیں، جھگڑا بولا اس نے دھوپ ڈال دی بوتل کے اندر، جتنی بیماریاں مولوی کی ہوتی ہیں جو پیتا ہے ساری بیماریاں اسی کو لگ جاتی ہیں۔ کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے دم بتایا، آپ دعا پڑھو، دم بتائیں، دعا پڑھو، ہاتھوں پہ تھوکو، سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ، یہ آپ نے ایسا کر دیا جیسے آپ نے ایڈوانس میں ویکسین لگا، جیسے کرونا ویکسین کے انجیکشن لگتے تھے نا، کسی کو کرونا ہے یا نہیں ہے پہلے یہ ویکسین لگاؤ، یہ لگاؤ پھر کرونا نہیں ہوگا۔ یہ دعا جو دم خود بندہ، اللہ کے رسول نے خود دم کی، کسی نے کہا مجھے دم کرو، کبھی کوئی صحابی اللہ کے رسول کے پاس نہیں آؤ مجھے دم کرو، میرے گھٹنے میں درد ہے دم کرو، سر میں درد ہے دم کرو، نہیں کہا۔ حالانکہ مریض کو دم کرنا ثابت ہے، لیکن بوتلوں میں بالکل نہ نمک پہ، نہ چینی پہ، نہ دودھ پہ، نہ دہی پہ، نہ مکھن پہ، کھانے پینے کی کسی چیز میں پھونک مار نہیں بنا۔ لوگ دھاگے پڑھ کے کبھی قرآن کے آنے کا مقصد ہی ہم فوت کرتے ہیں کہ قرآن اللہ نے نازل کیوں کیا؟ کیا اس لیے نازل کیا تھا کہ گھروں سے جن بھگاؤ اور جادو ٹونے کرو، اور قرآن اس مقصد کے لیے آیا؟ یا کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے تو قرآن لے آؤ بیچ میں، اس پہ ہاتھ رکھ کے حل پھٹاؤ، سر پہ رکھ کے حل پھٹاؤ۔ ہم نے قرآن کے سبھی مقاصد بتا دیے۔ قرآن تو اللہ کی ایک عظیم کتاب ہے، دلوں کے زنگ اتارنے والی کتاب۔ ہم نے ان سبھی مقاصد کے لیے ان چیزوں کو دعائیں خود یاد، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان اس گھر کی دہلیز پار ہی نہیں کر سکتا جس گھر کی دروازے کی اندر کی کنڈی بسم اللہ پڑھ کر بندی ہے۔ بسم اللہ کس کو یاد ہے؟ جتنی دیر میں ہاتھ کنڈی لگائے گا اتنی دیر میں زبان بسم اللہ پڑھ گا۔ لیکن یہ کیونکہ مفت کے نسخے ہیں، ہاں ہزاروں روپے میں گار رکھیں گے دروازے، ساری رات عبادت کرے گا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا آیت الکرسی اگر کوئی رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک، اگر کوئی صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک، اللہ تعالیٰ اس کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اس کو یقین مفت کی یہ چیزیں اور سہولتیں جو اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا، سب سے پہلے اپنے عمل کرنے سے پہلے اپنے عقیدہ توحید کو راستے، ہر پیغمبر یہی دعوت دیتا ہے دنیا والوں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ۔ دوسری چیز آپ کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، سنت رسول کے مطابق، اگر سنت رسول کے مطابق نہیں، اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا، دیکھتا ہی نہیں ہے اس عمل کی، قیمت ہی نہیں لگاتا اس کے عمل کی۔ آخرت والے دن اس عمل کا اللہ خریدار ہی نہیں بنے گا جو سنت کے خلاف آپ نے کی۔ ہم یہ مسجدیں الگ اسی لیے بناتے ہیں تاکہ سنت کے مطابق ہم نماز ادا کر سکیں، اور اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ کے ہاں ہم سب۔ یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے الگ مسجد بنانے کا، تاکہ نماز سنت کے مطابق ہم پڑھ سکیں۔ دیکھیے اب سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، بہت سارے لوگ پیٹ تھام کے کھڑے ہوئے۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں
میں جب رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا اور میں نے خاص طور پر آپ کی نماز کو دیکھا، اور یہ بالکل 6 مہینے یعنی زندگی کے آخری وقت 2 ملاقاتیں ہوئی سال میں، آخری سال، ایک 6 مہینے پہلے اور ایک 6 مہینے بعد۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، بعض آیات اور جملہ علی ید الیسری علی صدری، آپ نے دائیں ہاتھ دائیں پہ رکھ کے دونوں کو سینے پہ رکھا۔ اور ویسے عقل کی بات ہے، اللہ کی یا کسی بھی کی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، پھوپھی کی، خالہ کی، ابا کی، یار دوست کی محبت دل میں ہوتی ہے یا پیٹ میں؟ اب اللہ کو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے یا پیٹ تھام کے یاد کرنا چاہیے؟ دیکھو کراچی والوں کا دل تو الحمدللہ سینے میں، یہ امید ہے حسن کہ 23 چک والوں کا بھی دل سینے میں ہی کیا کیا ایسا ہے، میں یہ گمان کر سکتا ہوں۔ حنفی، شافعی، مالکی، جو بھی ہو سب کا دل سینے میں، پھر عورت ہو یا مرد ان کا دل بھی سینے میں۔ جب دل سینے میں ہے اور دل کو تھام کے اللہ کو یاد کرنا ہے، ارے بھائی تو ہل چلاتا ہے پیٹ کے لیے، بچے پڑھاتا ہے پیٹ کے لیے، اسکول جاتا ہے پیٹ کے لیے، دفتر جاتا ہے پیٹ کے لیے، فیکٹری میں جاتا ہے پیٹ کے لیے، باغ میں جاتا ہے پیٹ کے لیے، منڈی جاتا ہے پیٹ کے لیے۔ اب اللہ کے گھر میں 10-12 منٹ کے لیے آیا، اب تو پیٹ چھوڑ دے، وہی سب کے پیٹ بھرنے والا، تیرا بھی بھرے گا۔ اب تو دل تھام کے اللہ کو یاد کر، 10-12 منٹ کے لیے آپ نے دل تھام کے اللہ کو یاد کیا، یہ اصل چیز ہے۔ پھر سنتوں کا کس طرح مذاق اڑایا گیا کہ جی وہ تو بت، کافر تو تھے، بت بغل میں چھپا کے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر اللہ کے رسول نے رفع الیدین شروع کر دی تاکہ بت گر جائے۔ یہ عجیب لگا، حالانکہ یہ نہ فقہ میں ہے، نہ فقہ کی کسی کتاب میں، نہ حدیث میں، نہ قرآن۔ تمہیں یہ سینہ گزر باتیں ملتی کہاں سے؟ پھر بت گرنے کے لیے مثال کے طور پر فرض کر لیجیے یہ بت ہے، فرض کر لیجیے یہ بت ہے، یہ میں نے بغل میں ڈالا، اب بت سے کوئی 1000 رفع الیدین بھی کروائے نا، ایسے ایسے یہ نہیں گرے، کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے، بغلیں اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ اگر رفع الابطین ہوتا نا، اگر یوں ہوتا کہ بھی رفع الیدین یوں نہیں کرو، یوں کرو، یوں، پھر بت گر جاتا۔ عقل بھی مانتی کہ ہاں یہ ہے بت گرانے والی، یوں یوں تو بت گرانے والی ہے ہی نہیں۔ پھر اگر ان بے وقوفوں کے بت گر بھی جاتے تھے، فرض کر لیجیے، تو جب پہلی رفع الیدین کرتے ہو بت اس پہ گرے یا نہیں گرے؟ بت گرے کہ نہیں گرے؟ گر گئے۔ اب جو رکوع پہ جانے والی اور رکوع سے اٹھنے والی ہے وہ تو بت گرنے کے بعد ہے، بت تو گر گئے پہلی رفع الیدین، اب وہ رکوع کے بعد والی، رکوع سے پہلے والی، یہ تو بت گرنے کے بعد۔ تو جو بت گرانے والی ہے وہ تو تم بھی اب تک کر رہے ہو، پہلی تو سارے کرتے ہیں نا، اور جو بت گرنے کے بعد ہے اسے چھوڑا۔ حالانکہ یہ نماز کی ایسی زینت ہے۔ دیکھو آپ نے کبھی 2 فوجوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھا؟ جو شکست خوردہ فوج ہوتی ہے اس کو فاتح فوج کہتی ہے، ہینڈز اپ، اور وہ اپنے ہتھیار ڈال کے ایسے یہ رفع الیدین ایسے کر لیتی ہے۔ اور یہ دنیا کا بین الاقوامی رول ہے کہ جب کوئی فوج سرنڈر کرے، ہینڈ اپ ہو جائے، تو فاتح فوج کو اس پہ گولی نہیں چلا سکتی، اس کو مار نہیں سکتی، گولی نہیں چلا سکتی، قید کر لے گی۔ جیسے آپ کی کسی زمانے میں 90,000 فوج قید ہو گئی تھی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ گولی نہیں مار سکتا سرنڈر کرنے والا۔ اب جب بندہ مسجد میں آتا ہے، منہ سے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے، پھر ہینڈز اپ ہوتا ہے، اللہ کیا سرنڈر کرتا ہے، یا اللہ میں گھر میں چودھری تھا، پڑھیرا تھا، ڈی سی تھا، کمشنر تھا، صدر تھا، وزیر اعظم تھا، جو بھی تھا،
لیکن تیری دربار میں آ کر میں سرنڈر ہوں، میں نے اپنی ہار مان لی، تیری بڑائی مان، زبان سے بھی اللہ اکبر اور ہاتھ کھڑے کر کے بھی میں نے تیری بڑائی مان لی۔ رفع الیدین کا ایک اس کی یہ حکمت، دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ دیکھ میں تیری دربار میں سب کو چھوڑ چھاڑ خالی ہاتھ آیا ہوں، لیکن اس امید سے آیا ہوں کہ جب میں یہاں سے واپس جاؤں تو مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اگر آپ کی بھی یہ تمنا ہے کہ اللہ کی دیکھو دعا کیا سکھلائی، مسجد میں قدم رکھو تو بولو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ رحمت کے دروازے تو آپ رحمت سمیٹیں، جھولیاں بھر کے لے جائیں۔ رہی آمین، ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے جایا کرتی تھی، مصلی پہ کھڑے ہوتے اور اسپیکر نہیں ہوتا، مردوں کی صف ہوتی، پھر بچوں کی صفیں ہوتی، پھر آخر عورتوں کی صف۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا کہنے کے بعد آپ آمین کہتے تو ہم عورتوں کی آخری صف میں رسول اللہ کی آمین کو سنا کرتے، جیسے آواز کو بندہ پہچانتا ہوتا ہے نا، کہ آپ بھلے اس کو نہیں دیکھ رہے، یہاں بیٹھے باہر سے کوئی بولے گا تو آپ آواز سے پہچان لیں گے کہ فلاں حاجی صاحب بات کر رہے ہیں، فلاں بول رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کی آواز بھی پہچانتی تھی، وہ کہتی ہے کہ ہم آخری صف میں اللہ کے رسول کی آواز آمین کی سنا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بخاری شریف میں اما نبن زبیر ومن برا وَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةٌ، حضرت عبداللہ بن زبیر نے اور ان کے پیچھے جو صحابہ تھے انہوں نے مسجد نبی کے اندر نماز پڑھائی، اور جب آمین کہی تو پوری مسجد نبی لَلَجَّةٌ گونج اٹھی آمین کی آواز۔ میں نے جب ٹی وی پہ حدیث سنائی تو حنیف قریشی بولنے لگا وہ تو چھت چڑیوں کی تھی، کچی مسجد تھی، وہ کیسے گونجتی ہے؟ میں نے کہا یہ تو گنجانے والوں سے پوچھو، مجھے کیا حدیث میں تو یہ لکھا ہے گونجی چھت، اس کے لیے پریشر چاہیے آواز کی، تمہاری تو پکی نہیں گونجتی، صحابہ کی کچی مسجد تھی۔ پھر حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، محدث، وہ کہتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا، ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حرم میں داخل ہوا میں نے 200 صحابہ گنے، میں نے صحابہ 200 صحابہ حرم کے اندر موجود تھے جب میں داخل ہوا، اور جب نماز کھڑی ہوئی اور امام نے آمین کہی، فرمایا 200 کے 200 صحابہ نے رفعوا اصواتهم، انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور آمین کہی۔ منسوخ کب ہوئی؟ رسول اللہ کے بعد بھی حرم آمین کی آواز سے گونج رہا ہے، تو اسے منسوخ کب ہوئی؟ خدا کے لیے اپنے امام کا رتبہ نبی سے بڑھانا چھوڑ دو، یہ چیز خسارے کی، نبی سے اوپر کوئی نہیں۔ اگر آپ بھی اس بات سے متفق ہیں، اہل حدیث کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے منہج کو قبول کیجیے، ہماری دعوت کو قبول کیجیے۔ ہم کہتے ہیں کائنات میں دنیا کے سارے امام، دنیا کے سارے مفتی، دنیا کے سارے محدث، سارے عالم، سارے اولیاء ایک پلڑے میں ڈال دو اور دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا نام بٹھا دو، اللہ کی قسم آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری، اس لیے کہ آپ کے مقابل کا کوئی ہے نہیں۔ تو سنت یہ دوسری بڑی قبولیت کی شرط ہے، آپ کے عمل کے اندر سنت ہونی چاہیے۔ وقت پورا ہو گیا، 2 باتیں مختصر عرض کروں گا۔ تیسری چیز، آپ اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کے ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کہ فلاں صاحب بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں، اب میں نماز پڑھوں تو ایک جو 2 رکعت کی نماز ہے میں 15 منٹ میں فلانا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے رفع الیدین کر رہا ہوں، رکوع میں 6 منٹ کھڑا ہوا ہوں، سجدے 6 منٹ، 15 منٹ میں میری نماز ہو گئی۔ اور جب میں اکیلے گھر میں کہیں بھی پڑھوں تو 2 منٹ میں میری 2 رکعتیں ختم ہوں۔ اسے کہتے ہیں یہ اخلاص سے خالی ہے، کہ میں عمل دوسرے کے لیے کروں۔ جب اللہ کو بندہ خوش کرے گا تو وہ تو اکیلا بھی ہوگا تو اللہ تو دیکھ رہا، اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا۔
تو اس کے عمل کے اندر اخلاص. اور چوتھی اور آخری چیز یہ ہے، جو بندہ عمل کر رہا ہے وہ رزق حلال کھاتا ہے. اگر حرام کھاتا ہو اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں، حتیٰ کہ دعا بھی قبول نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ حالانکہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، وہ سفر میں ہے، اشعث غبارا، گرد و غبار پھٹا ہوا، گریبان پھٹا ہوا، کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے، بڑا پراگندہ حال ہے، اور ایسی صورت میں وَيَقُولُ یا رب یا رب، اللہ کو پکارتا ہے اللہ مدد کر، مدد کر. اللہ کہتا ہے کیف یستجاب الانسان، اس دعا کو کیسے قبول کروں؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ یہ چار باتوں کا سبق آج آپ یاد رکھ لیجئے. پہلے نمبر پر عقیدہ توحید عمل سے پہلے، دوسرے نمبر پر اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا عمل سے پہلے، تیسری بات کے اندر اخلاص، چوتھی بات آپ رزق حلال کھاتے ہو. پھر آپ عمل کیے جائیں، آپ ایک چھوٹا سا بھی عمل کریں گے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اور کیا وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعا ضروری مانگنا ہے؟ وطر میں دونوں دعائیں ثابت ہیں، جو حنفی پڑھتے ہیں وہ بھی، اور جو اہل حدیث پڑھتے ہیں اللہم مہدنی فیمن ہدیت والی بھی، اور اللہم انا نستعینک وہ بھی. البتہ اس میں دو یا تین الفاظ ہیں جو احناف نے بڑھائے ہیں، باقی دعا حدیث میں موجود ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ روایت صحیح ہے. قیام اللیل مرمذی میں امام نصر بن مرمذی رحمہ اللہ وہ اس روایت کو لائے ہیں. قیام اللیل مرمذی میں، قیام اللیل مرمذی میں اس روایت کو لائے ہیں، اور یہ روایت سندن ضعیف ہے. اور حنفیوں کے پاس بھی اہل حدیثوں کے پاس بھی دونوں کے پاس ایک ہی روایت ہے یہی، اور یہ اس لیے اس کو ضعیف دونوں کہتے ہیں. یہ دونوں میں فرق یہ ہے حنفی اس کا ترجمہ کرتے ہیں یوں، اس میں الفاظ ہے رفع یدیہ فقانت، اللہ کے رسول نے رفع الیدین کی اور قنوت پڑھا. کہتے ہیں رفع الیدین کا مطلب ہے یوں ہاتھ اٹھا کے پھر وہ قنوت پڑھتے ہیں. اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، قنوت دعا ہے، اور دعا کے لیے جب غلام بندے نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی تو پھر تو یوں ہاتھ کر کے دعا کی جائے گی. لیکن اصل جو بات ہے، اصل بات یہ ہے یہ روایت ہی صحیح، چاہے یوں کرے کوئی، یہ تو بات ہے نا کہ اس کا معنی کیا، لیکن یوں کرے یا یوں کرے دونوں عمل ایک ہی روایت سے ثابت ہو رہے ہیں، اور وہ روایت صحیح ہے. لہذا ہاتھ اٹھائے بغیر، جیسے آپ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں آخری رکعت میں، پڑھنے کے بعد بغیر کچھ تبدیلی لائے، نہ یوں کیے نہ یوں کیے، آپ اس کے بعد اپنی دعائیں قنوت شروع کر دیں، پڑھ لیں. اور اگر اس کے رکوع کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ویسے اللہ کے رسول نے رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی ہے. جو لوگ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں وہ قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے آپ رکوع سے پہلے پڑھیں، جیسے آپ باندھے ہوئے ہیں اسی طرح سورہ اخلاص کے بعد آپ قنوت پڑھ لیں اور پھر رکوع کو رکوع کریں اور پھر سجدہ کریں. کیا مشرک کے گھر سے کھانا جائز ہے جبکہ وہ قریبی رشتہ دار ہے؟ مشرک عام کھانا کھا سکتے ہیں، کسی تہوار کا کھانا نہیں کھا سکتے. عام کھانا کھا سکتے ہیں، تہوار کا کھانا نہیں کھا سکتے. مثلا آج 11ویں شریف، آج 12ویں شریف، آج میلاد شریف، 9 محرم ہے، آج حلیم پکی ہے، یہ جو مخصوص رجب 22 رجب کے کوٹے، یہ جو مخصوص تہوار ہیں اس کے کھانے نہیں کھا سکتے. ویسے جیسے آج منگل ہے، آپ چلے گئے اور انہوں نے لسی بنا کے آپ پھر تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، انہوں نے کہا یار کھانے کا ٹائم ہے، کھانا نہیں کھاتا، آپ نے کھا لیا، کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول جاتے تھے یہود و نصارہ کے یہاں مہمان ہوتے تھے، صحابی جاتے تھے، اور وہ لوگ بھی آتے تھے اور اللہ کے رسول کے مہمان آ کے بن جاتے تھے، آپ بھی ان کو کھانے کھلائیں. کو دفن کرنے کے بعد کیا قبر پر ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا جائز ہے؟ جی جی بالکل. اور کیا دعا کرنے کے لیے ہونا ضروری ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ پابندی لگائی ہے، حدیث میں یہ حکم نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
آپ منگا رہا ہے امام بنا، وہ قبلہ رخ ہو جائے، باقی سارے دائرہ بنا کے کھڑے رہیں، لیکن یہ بھی ایک تعارف ہے۔ بس قبر دفن کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا رکو، اپنے بھائی کی ثابت قدمی کی دعا کرو، یہ مسئولیت کا بس دعا کرنا ثابت ہے۔ باقی اگر کوئی قبلہ رخ کی پابندی لگاتا بھی ہے تو بہرحال میرے سامنے ممانعت کی ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ شیاطین کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا رمضان میں ابلیس کو جکڑا جاتا ہے؟ اگر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں رمضان میں؟ قسموں کا تو خیر مجھے پتہ نہیں ہے، آپ یوں کہیں کہ تعداد کیا ہے۔ قسمیں تو شیطان ہے، اگر جو قسمیں بنائیں گے تو 2 قسمیں بنا سکتے ہیں کہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی۔ مشرک جتنے ہیں یہ سارے انسانی شیطان ہیں، جتنے مشرک، چور، ڈاکو، یہ انسانی شکل میں شیطان ہیں، لوٹے، جھوٹے، منافق، یہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ اور ایک شیطان وہ ہے جس کی اصل نسل جنات سے ہے۔ البتہ یہ جو سوال ہے کہ رمضان میں جب یہ باندھا جاتا ہے تو پھر ہم گناہ کیسے کرتے؟ اس کے جو باندھا جاتا ہے وہ بڑا ابلیس جو ہے بڑا، وہ جکڑا جاتا ہے، اور اس کے جو خاص عہدے دار ہوتے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ عام جو چھوٹے موٹے ورکر ہوتے ہیں نا وہ کھلے رہتے ہیں، وہ نہیں بنتے۔ دوسرا جو یہ ہے کہ 11 مہینے تو وہ کھلا ہوتا ہے نا، اور شیطان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اب جو 12واں مہینہ رمضان کا اب مجھے باندھا جائے گا، تو وہ 11 مہینے میں اپنا کام کر کے جاتا ہے۔ 1 مہینہ جو میں بند رہوں گا تو کام نہیں، وہ آپ کو ایسی لت ڈال جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے 11 مہینے اس نے محنت کی ہے تو 1 مہینے میں کیا فرق پڑتا ہے، اور 1 مہینے بعد پھر آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کا فرق نہیں پڑتا، آپ کو محسوس نہیں۔ جی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کروائی ہے؟ جمعے کے خطبے میں کرائی، اور اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں۔ جمعے کے خطبے کے دوران تقریر روک کر ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، ہم تباہ ہو گئے، اور خشک ہو گئے، چراگاہیں خشک ہو گئی، جانور بھی پیاس سے مر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا اچھا جمعے کے بعد نماز کے بعد یاد دلانا میں دعا کروں، یہ بھی نہیں کہا۔ اسی وقت منبر پر تقریر روک دی، تقریر روک کر ہاتھ اٹھایا، اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی۔ یہ اجتماعی دعا ہے، جب آپ بھی اٹھا رہے ہیں، صحابہ بھی اٹھا رہے ہیں، آپ بھی مانگ رہے ہیں، صحابہ بھی مانگ رہے ہیں، بیک وقت مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے ایسی بارش دی، یہ ایسا دوسری پتیاں نہیں لاؤ، بس میں نے کہا کہ پتیاں آ گئی، کسی رشی والا کام نہیں۔ تو کیا بات ہو، ہاں، تو پھر پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ نے بارش دی، پھر وہی بندہ یا کوئی اور بندہ، لیکن اسی طرح کا اس کا انداز تھا، مر گئے، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مدینے کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہو، ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ اللہ نے